والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو میرا امتی مجھ پر دن مر بے شوق اور محبت کے ساتھ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معراج نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ہمارا درس جاری ہے۔ سورہ اسراء پارہ نمبر 15 کی آیت نمبر 1 کی جو ایک لفظ پر اس کی حکمت بیان کی جا رہی تھی۔ اب لفظ ہے عبدہ، فرمایا بندہ خاص کو راتوں رات لے گیا۔ عبد کہنے کی حکمت کیا ہے؟ بندہ کیوں کہا؟ اس کی کئی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے، بندہ کا اطلاق روح مال جسد پر ہوتا ہے، یعنی روح اور جسم کا مجموعہ اسے عبد کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج کروائی ہے اور روحانی نہیں تھی بلکہ جسمانی تھی۔ کیا تھی؟ جسمانی تھی، اس لیے کیا فرمایا؟ عبد فرمایا، روحانی معراج نہیں تھی، روح کے ساتھ جسم کی معراج بھی کروائی گئی ہے۔ اسی لیے اسی کی دلیل پر علامہ قرطبی نے تفسیر قرطبی کے اندر جلد 10 صفحہ نمبر 208 میں لکھا ہے، وَلَوْ كَانَ مَنَامًا لَقَالَ بِرُوحِ عَبْدِهِ وَلَمْ يَقُلْ بِعَبْدِهِ۔ اگر معراج نیند کی حالت میں ہوتی تو اللہ تعالیٰ بے عبدی کی بجائے بے روح عبدی کہتا، اپنے بندے کی روح کو لے گیا، روح نہیں کہا بلکہ فرمایا اپنے بندہ خاص کو لے گیا۔ تو پتہ چلا یہاں پر معراج روحانی نہیں تھی بلکہ جسمانی معراج تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جسمانی معراج ہونے کے لیے دلیل دی گئی ہے، عبد کہا گیا۔ اس پر بڑی ایک پیاری دلیل ہے، قرآن کریم کی آیت کریم ہے، ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی۔ علماء کرام نے اس پر دلیل دی اور علامہ فخر الدین رازی نے اس کو دلیل بنایا، فرمایا عبد کا لفظ کا اطلاق روح اور جسم کے مجموعے پر ہوتا ہے۔ اس دلیل پر کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، بھلا دیکھو تو جو منع کرتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھے، ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، بھلا دیکھو تو کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کو وہ کیا کرتا ہے؟ منع کرتا ہے۔ تو جو نماز پڑھتا ہے تو وہ روحانی طور پہ نماز تو کوئی نہیں پڑھتا، جسمانی طور پہ پڑھتا ہے، روح اور جسم کے مجموعے کے ساتھ بندہ کیا کرتا ہے؟ نماز پڑھتا ہے۔ آج ہم نے ابھی فجر کی نماز ادا کی ہے تو آپ کی روح نے تو ادا نہیں کی نا، آپ کی روح کے ساتھ جسم میں موجود تھا، اس لیے تو عبد کا اطلاق روح مال جسد کے پر ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا آقا علیہ السلام کو عبد کہنے کی بڑی حکمت یہ ہے، اللہ نے آپ کو جو معراج پر بلایا وہ روحانی طور پر نہیں تھا بلکہ جسمانی طور پر تھا۔ اور تیسری بات حکمت یہ ہے، عبد کہنے کی حکمت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے، علماء اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں اور آسمانوں پر موجود ہیں۔ قرب قیامت میں آپ دنیا میں ظہور پذیر ہوں گے، تشریف لائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے تو عیسائی گمراہ ہو گئے اور ان کو خدا سمجھ لیا، اور معراج میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم آسمانوں سے بھی زیادہ بلندیوں تک پہنچے، اور آپ کی معراج کا ذکر لفظ اب کے ساتھ کیا گیا، کہیں مسلمان اس کمال کی وجہ سے گمراہ ہو کر آپ کو خدا نہ کہہ بیٹھیں۔ اب ذرا دیکھیں بڑی پیاری حکمت ہے، عبد کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں تک پہنچے تو آپ کی امت میں کافی لوگ ایسے تھے جو آپ کو خدا کہہ بیٹھے، گمراہ ہو گئے، اور حضور کی معراج تو عیسیٰ علیہ السلام سے بہت آگے ہے، بہت بلندیوں تک ہے کہ یہ امت بھی گمراہ نہ ہو جائے، اس لیے عبد کہہ دیا گیا۔ اتنی بلندیوں تک پہنچ کر بھی عبد ہیں، بندے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اتنی بلندیوں تک نہیں پہنچے تو وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام صرف آسمانوں تک گئے ہیں تو وہ بھی رسول اور بندے ہیں، تو آقا علیہ السلام تو بہت زیادہ بلندیوں تک گئے ہیں۔ جب وہ بندے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا ہے؟ بندے ہیں، وہ خدا نہیں ہیں۔ تو عبد کہنے میں عیسائیوں کا رد ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اتنی زیادہ بلندیوں تک پہنچنے کے باوجود عبد ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام اس سے کم بلندی تک پہنچنے سے خدا کیسے ہو گئے؟
اچھا، ایک اور حکمت عبد کہنے کی یہ ہے، عبدو کہا، عبدیت اشرف الاوصاف ہے. کسی کو کوئی وصف دیا جائے تو سب سے بہترین، سب سے زیادہ مشرف وصف جو ہے وہ عبدیت ہے. کسی کو بندہ کہنا ہے، سب سے بڑا شرف یہ ہے، سب سے بڑا شرف ہے. اسی طرح معراج کا وقت اشرف الاوقات ہے. اوقات میں سب سے زیادہ مشرف وقت جو ہے وہ جس وقت سرکار کو معراج رات میں کرائی گئی. تو اس موقع پر سب سے اشرف وقت سے یاد کیا گیا، سب سے اشرف اوقات میں آپ کو بلایا گیا، معراج کروائی گئی، اور سب سے زیادہ اشرف جو وصف تھا عبد کہہ کے آپ کو پکارا گیا. اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا گیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. دوسری آیت میں فرمایا، معراج کی آیت میں ہی ہے، فرمایا فاوحیٰ الی ربہ ما اوحیٰ. یہ دونوں آیتیں عبد کہہ کر آپ کو پکارا گیا ہے. تو پتہ چلا سب سے بہترین، سب سے مشرف وصف کوئی اور ہوتا، اس سے پکارا جاتا تو پتہ چلا اللہ کے نزدیک سب سے مقرب جو وصف ہے وہ عبد ہے. اس لیے اللہ نے آپ کو عبد کہہ کے پکارا ہے. اچھا، اسی طرح حضور علیہ السلام نے خود اس کا مطالبہ بھی کیا تھا. کیسے؟ امام فخر الدین رازی متوفہ 606 ہجری فرماتے ہیں، میرے والد شیخ امام عمر بن حسین فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو القاسم سلمان انصاری کو فرماتے سنا، جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درجات عالیہ مراتب رفیہ تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وہی فرمائی، اے میرے محبوب میں تمہیں کس لقب سے مشرف کروں، میں تمہیں کس لقب سے مشرف کروں، کس لقب سے شرف دوں. تو عرض کی گئی، کیا عرض کی گئی کہ بِأَن تَنْسِبَنِي إِلَى نَفْسِكَ بِالْعُبُودِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ فِي سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ. عرض کی اے میرے رب مجھے اپنی طرف عبودیت کے ساتھ موصوف فرما، یعنی مجھے اپنا بندہ فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی. اب ذرا عبد لفظ اب اتنی حکمتیں ہیں. اب عبدو اضافت کی گئی اپنے بندہ خاص کو، اپنے بندہ خاص کو. اس اضافت کی حکمتیں کیا ہیں؟ مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے، فرمایا عبد بندہ نہیں کہا بلکہ عبدہ کا اپنے بندہ خاص. دنیا میں بندے تو بے شمار ہیں، دنیا میں بندے بے شمار ہیں، ہر کونے میں بندے ملیں گے، مگر کامل وہ ہے جسے اس کا مالک میرا بندہ کہے. کامل تو وہ ہے نا جسے کہے اپنے بندہ خاص کو. کامل تو وہ ہے جسے مالک بھی اپنا بندہ کہہ کے پکارے. آئیے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتا ہے تو اپنی طرف اضافت اور نسبت کر کے فرماتا ہے. جب بھی اپنے محبوب کا ذکر فرماتا ہے تو کیسے فرماتا ہے؟ اس کی اضافت اپنی طرف کرتا ہے. قرآن کریم کی بے شمار آیات ہیں، ذرا سنیے گا. پارہ 27 سورۃ النجم آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ رَبِّي مَا أَوْحَىٰ. ترجمہ، اب وہی فرمائی اپنے بندے کو جو وہی فرمائی. ایک مقام پر فرمایا أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ ایک اور مقام پر فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بڑی برکت والا ہے وہ جس نے اتارا قرآن اپنے بندہ پر جو سارے جہانوں کو ڈر سنانے والا ہے. ایک اور مقام پر فرمایا هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات. ترجمہ، وہی ہے کہ اپنے بندے پر روشن آیتیں اتارتا ہے. تو ساری جگہ پر قرآن کریم میں جب بھی اپنے محبوب کو پکارا تو اپنی طرف نسبت کر کے پکارا ہے، میرا بندہ میرا بندہ میرا بندہ. لیکن کرم کتنا ہے جب اللہ اپنا ذکر فرماتا ہے تو اپنی نسبت اپنے محبوب کی طرف کرتا ہے. اب ذرا دوسرا انداز دیکھیے گا. پہلے انداز میں کیا تھا؟ اپنے بندے کی نسبت اپنی طرف کی. اور دوسری انداز کیا ہے؟ جب اللہ اپنا ذکر کرتا ہے تو اپنی اضافت آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف کرتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ تیرا رب فرماتا ہے، تیرا رب کہتا ہے، تیرا رب حکیم ہے. اب قرآن کریم کا انداز دیکھیے گا. قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. ترجمہ، یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. تمہارے رب نے. ایک اور مقام پر فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول پہنچا دو جو کچھ اترا تمہارے رب کی طرف سے. اب دیکھیں رب اپنا ذکر فرما رہا ہے لیکن نسبت کس کی طرف کر رہا ہے؟ اپنے محبوب کی طرف کر رہا ہے. ایک اور مقام پر فرمایا ان ربک حکیم علیم. بے شک تمہارا رب
علم اور حکمت والا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی نسبت اپنی طرف اور اپنی نسبت آپ کی طرف کر کے مخلوق پر یہ ظاہر فرمایا کہ محبوب میرا ہے، میں اپنے محبوب کا ہوں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اور یہاں تک بلکہ علماء نے لکھا، تفسیر روح المعانی کے اندر ہے، فرماتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا ہر ایک کا قبلہ ہے، ہر ایک کا قبلہ ہے، مخلوق میں درجات ہیں، ہر ایک کا قبلہ ہے۔ فرمایا مقربین کا قبلہ عرش ہے، اور روحانیین کا قبلہ کرسی ہے، قروبیین جو قرب والے ہیں ان کا قبلہ بیت المعمور ہے، آپ سے پہلے انبیاء کا قبلہ بیت المقدس ہے، اور آپ کا قبلہ کعبہ ہے، یہ آپ کے جسم کا قبلہ ہے، جبکہ آپ کی روح کا قبلہ میری ذات طرف فرماتا ہے، اور میرا قبلہ آپ ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے میرا قبلہ آپ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ قبلہ سے مراد کیا ہے؟ قبلہ توجہ کے مرکز کو کہتے ہیں، جہاں توجہ کی جاتی ہے، یعنی آپ کی روح میری طرف متوجہ رہتی ہے اور میری توجہ کا مرکز آپ ہے۔ اس لیے اللہ جب آپ کا ذکر فرماتا ہے تو اپنی طرف اضافت فرماتا ہے، اور جب اپنا ذکر کرتا ہے تو آپ کی طرف اضافت فرماتا ہے۔ آخر میں تھوڑی سی بات، لیلن کی حکمتیں، لیلن کیوں کہا؟ لیلتن بھی کہا جا سکتا تھا، نکرہ استعمال کیا، اس کی حکمت کیا ہے؟ نکرہ لانا اس بات پر دلالت کرتا ہے معراج کا وقت قلیل ہے، پوری رات نہیں تھی، رات کا مختصر حصہ، وہ میں نے وضاحت کر دی تھی کتنا مختصر حصہ، رات کے مختصر حصے میں، تو لیل نکرہ لایا، اس سے مراد یہ ہے معراج کا وقت جو ہے قلیل ہے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اراد بقولی لیلم بلفظ التنکیر تقلیل مدت الاسراء، باری تعالیٰ نے لیلہ نکرہ لا کر معراج کی مدت کے قلیل کا ارادہ فرمایا۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ لیلن کا لفظ معراج کی مدت کی قلت کا فائدہ دیتا ہے، رات کے ایک جز میں، کیونکہ نکرہ میں بعضیت پر دلالت کرتا ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ جب عرب لیلتن کہتے ہیں تو اس سے پوری مراد لیتے ہیں، لیلتن کہیں اور لیلن کہیں تو اس سے تھوڑا سا حصہ رات کا وہ مراد ہوتا ہے۔ تو یہ رب کی شان پر بھی دلالت ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنی طویل سیر کروائی، اور حضور کا معجزہ بھی ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں آپ نے اتنا زیادہ سفر طے کر لیا ہے۔ اب آخر میں ایک بات عرض کرتا چلوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا یہ سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔